میرے آقا فرماتے ہیں من قرأ حرفا من القرآن فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشرۃ امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے ایک حرف کو پڑھے اس کو اس حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم کی تلاوت کی اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ تو قرآن پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اقرؤ القرآن فإنہ یاتی شفیعا لصاحبہ یوم القیامہ، قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ قرآن قیامت میں تمہارے لیے شفیع بن کر آئے گا، تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت اور بخشش کے لیے سفارش کرے گا۔ اور قرآن سفارش کرے تو قرآن کو نازل فرمانے والا رب کبھی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو قرآن پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن کو دیکھنے کی فضیلت، قرآن کو چھونے کی فضیلت، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، لیکن یہ بات آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کی تلاوت کی جتنی برکتیں ہیں اور جتنی فضیلتیں ہیں یہ صرف اس خوش نصیب کے دامن میں جائے گی جو خوش نصیب قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہے۔ ورنہ میرے آقا کے عظیم صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب قاری والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھیں اور بجائے ثواب کے قرآن ہم پر لعنت کرے، ہم کو بجائے ثواب کے لعنت ملے؟ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کو صحیح انداز سے نہ پڑھیں۔ یقیناً آج جب ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں اور طائرانہ طور پر احوال کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں، تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سستی چیز اگر ہماری سوسائٹی میں کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یاد رکھیے میرے آقا نے فرمایا عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں مگر ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کتاب سے خدا ایک قوم کو اوپر اٹھائے گا اور ایک قوم کو نیچے گرا دے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب سے ایک قوم اوپر اٹھے اور ایک قوم نیچے گر جائے؟ تو علامہ اقبال کی زبانی یوں کہہ لیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کی تعلیم سستی ہو گئی اور قرآن کی تعلیم کو ہم نے بالکل سستی چیز بنا دی۔ بس یہی وجہ ہے ہماری ذلت و خواری کی۔ قرآن کی تعلیم کو ہم نے اہمیت نہ دی۔ آج بچوں نے تلاوت کی، یقیناً الحمدللہ قرآن کی تلاوت سن کر دل باغ باغ ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ اب تو شعور پیدا ہوا، ورنہ سنی تو صرف نیاز کرتے ہیں، سنی تو صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں۔ اچھا اگر کسی کو پیار سے، محبت سے، جذبہ خیر خواہی کے ساتھ، بھلائی کے جذبے کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ آپ صرف نیاز کرتے رہیں گے، قرآن نہیں پڑھنا سیکھیں گے، آپ صرف غوث پاک کے نام پہ نیاز کریں گے، جلوس نکالیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات کو سنجیدگی سے لیں، واپس ہم کو جواب دیتے ہیں کہ تم نیاز کے مخالف ہو، تم جو ہے غوث پاک سے سچی محبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا تم کو اگر دنیا تانا دے گی تو اچھا لگے گا کہ غوث پاک کے دیوانے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ 12 ربیع الاول کا جلوس مناتے ہو، سنجیدگی سے کہہ دیں کہ آپ جو پیسے وہاں خرچ کرتے ہیں کریں، ارے اس ذات کی شان تو یہ ہے کہ جان بھی دے دے تو حق ادا نہ ہو، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ سماج کے حالات کو سنجیدگی سے پڑھو، سمجھو۔ آج ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا اور اچھے سے نصیحت کر دے تو کہتے ہیں آپ جلوس کے خلاف ہو، آپ عید میلاد النبی کے خلاف ہو، آپ ٹناٹن سنی نہیں ہو۔ میں نے کہا آپ کیسے ٹناٹن سنی ہو یار، کہ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، یہ ٹناٹن سنی ہے؟ قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا سیکھیں، ورنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب قاری ویلعنہ القرآن، کتنے ایسے ہیں
جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے. ایک مثال, 2-3 مثالیں دوں گا تاکہ آپ علم تجوید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. مجدد الملت والدین الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, بہت نعرے لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پہ, بہت نعرے لگاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو سنجیدگی کے ساتھ سنے آپ. اعلیٰ حضرت نے کیا پیغام دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں کہا تھا, وہ زمانہ جب فقہ کی کتابیں پڑھنے والے اور سمجھنے والے علماء موجود نہیں تھے, بلکہ فقہ کی کتابوں کو یاد رکھنے والے علماء موجود تھے. ایسے زمانے میں امام وقت کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عوام تو عوام, خواص بھی قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے. میں نے ایک نعت خواہ کو نصیحت کی پیار کے جذبے کے ساتھ کہ آپ جب نعت پڑھتے ہو نا تو صرف آپ ایک نعت خواہ نہیں رہتے, آپ ایک اہل سنت کے ترجمان کی حیثیت سے اسٹیج پر جاتے ہیں. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ اہل سنت کا نعت خواہ ہے. آپ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہو اور تلفظ میں غلطی کرتے ہو تو دنیا والے ہنستے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی ہے ان کے ترجمہ, یہ ہے ان کے نمائندہ, اور اسٹیج پر یہ نمائندگی کرنے آئے ہیں جن کو قرآن کی تلاوت بھی ٹھیک سے نہیں آتی. یہ حالات ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں تم نعت خواہ سے چڑھتے ہو. میں نے کہا اگر چڑھنے کی بات ہوتی تو محبت کے جذبے سے نہ کہتا. ہم امت کون سی ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور جس غوث کے نام پر جمع ہیں اور جس غوث کا تذکرہ سن رہے ہیں, میرے غوث نے ہی فرمایا کہ جس وقت میرے نانا کی امت سے برائیوں سے روکنے والے علماء اٹھ جائیں گے, اس وقت میرے نانا کی امت برباد ہو جائے گی. غوث پاک نے فرمایا عوام تو عوام, خواص کو بھی ٹھیک سے قرآن نہیں پڑھنا آتا اور اس کی فکر بھی نہیں ہے. نمازیں بہت دھوم سے پڑھ رہے ہیں, رکعتیں بہت دھوم سے پڑھ رہے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں تو باہر نہیں نکلتے, تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کسی کی تسبیح پہ شک نہیں کرتا, نہ کسی کی نمازوں پہ شک کرتا ہوں. امام حسن بصری نے حبیب اعظمی کی نماز پہ شک کیا تو ایک درجہ جنت میں ان سے کم دیا گیا ان کو. وجہ کیا تھی کہ حبیب اعظمی صحیح سے قرآن کو نہیں پڑھ پاتے تھے. تو دل میں خیال آیا نماز پڑھنے کے دوران امام حسن بصری کے یہ کیسی تلاوت کر رہا ہے. تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حالانکہ امام حبیب اعظمی امام حسن بصری کے شاگرد تھے, لیکن ایک درجہ جنت سے جب کم خواب میں دیکھا تو مولا سے پوچھا امام حسن بصری نے کہ اللہ یہ درجہ کم کیوں؟ میں نے حبیب اعظمی کو سکھایا پڑھایا, وہ مجھ سے آگے. تو رب نے فرمایا نماز پڑھنے کے دوران جو دل میں خیال آتا ہے کہ اچھا نہیں پڑھتا کسی نے, تو کسی کی تلاوت پہ شک نہیں اور کسی کی نماز اور قرات پر بھی شک نہیں. بات کہنے کی یہ ہے کہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی قرات ٹھیک نہ ہو. آپ کہیں گے کل, اگر کل کہا تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کہا کل تو معنی بدل جائے گا. قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہہ دو کہ خدا ایک ہے, اور قل کی جگہ آپ نے کہا کل تو کیا ہوگا؟ محبوب آپ کھا لیجئے. کہاں کہنا اور کہاں کھانا؟ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے قلب, علی قلبک, محبوب تمہارے دل پر قرآن کو اتارا. حبیب کے دل کا معنی پیدا ہوگا جب قلب کہیں گے, اور جب قلب کہیں گے تو معنی کتا ہوگا. فکر ہے مسلمانوں کو یہ علم کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علم قرات اور علم تجوید اتنا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو سکے. جائزہ لیں امام کے اس قول کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں تھوڑی دیر کے لیے. بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا, بس حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. اب تو ہماری توجہ بہت بعد میں گئی ان چیزوں کی طرف. ہماری سب سے زیادہ توجہ تقریروں پہ رہی ہے. ہماری یہ حقیقتیں بتا رہا ہوں, اور آپ لوگوں نے کیا ہے, آپ سلام اور سیلوٹ کے مستحق ہیں, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ بیداری تو آئی, شعور تو پیدا ہوا. ورنہ ہماری توجہ تقریروں پہ رہی ہے اور ہماری توجہ جلسوں پہ زیادہ رہی ہے. مقرر صاحب آتے ہیں 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. پیغام کیا دیتے ہیں؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. تعلیم دے کے چلے گئے, ماحول کہاں سے پیدا ہوگا؟ تقریر سن لیے اور سنا دیے, بات ہو گئی. بھائی قرآن کو سیکھنے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا, تب تو قرآن سیکھیں گے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے.
لیکن جلسہ کرانے کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں. اور اب تو حد ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو بھی سستا بنا دیا, قرآن کی تعلیم کو بھی سستا بنا دیا. اب اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کی پڑھائی دلانا چاہتے ہیں تو ٹیوشن میں بھیجتے ہیں, خود لے کے جاتے ہیں. اسکول بھیجنا ہو تو خود بسوں پہ لے جا کے چڑھاتے ہیں. اور دین کی تعلیم کی بات آئے تو حافظ جی اور امام صاحب کو گھر پہ بلاتے ہیں, وہ آ کے آپ کے دروازے ٹھکٹھکائیں. یہ دن دیکھنے کو ملا ہے آج علماء کو. یہ امت اسی لیے رسوا ہے کہ انہوں نے علماء کو اپنے پاس بلایا. ہارون رشید کے زمانے میں جب ہارون رشید کے بیٹے کو پڑھانے کی باری آئی اور درباریوں نے کہا کہ کسی امام کو اپنے پاس بلا لو, غالباً حضرت مالک کے پاس خط پہنچا کہ آپ ہمارے دربار میں آئے اور پڑھائیں. تو امام مالک نے جواب دیا کہ مالک ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہے کہ علم کا سودا کرے اور علم کو بیچے. میں تمہارے پاس پڑھانے آؤں گا؟ پڑھنا تم کو ہے, تم اپنے بچوں کو میرے پاس دو. بادشاہ وقت کو کھلا خط لکھا. اور آج تو کسی کو اگر اچھی بات کہہ دیں کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دینا تاکہ آنے کا بھی ثواب ملے, قدم قدم پر نیکیاں ملے. نہیں, بڑے آدمی ہیں نا, ہم کیسے جائیں گے؟ تم سب سے بڑے ہو سکتے ہو مگر خدا کے قرآن اور خدا کے قرآن کی تعلیم سے تو بڑے نہیں ہو سکتے. کچھ تو احساس پیدا کریں ہم اپنے اندر کہ قرآن کی تعلیم کس قدر بلند چیز ہے اور ہم نے اس کو کتنا سستا بنا دیا ہے. اور میں تو کبھی کبھی یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہوں کہ شاید ہماری بے عملی کی ہم کو سزا ملی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیج پاتے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. بات اصل میں یہ ہے کہ جب دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بچہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں تم اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہو نا, تمہیں وہاں جانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہاں فرشتے نہیں آتے. اور دین کی تعلیم کے لیے تم نہیں جاتے ہو, یوں ہی بھیج دیتے ہو. ارے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, فرشتے کافی ہیں. تمہاری کیا ضرورت ہے, تمہاری کیا اوقات ہے دین کی تعلیم کے لیے؟ برباد کر دیا ہم نے دین کو. قلب میں سوچ نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. حد ہو گئی غفلت کی, لاپرواہی کی. بیدار ہو جائیے. قرآن کو کم از کم اتنا سیکھیے کہ نماز ٹھیک ہو سکے اور خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کے لائق ہو جائے, ورنہ کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے. توجہ دیجیے, جو آپ کے بچوں کو دین سکھائے آپ ان کو دیتے ہیں 200 روپیہ. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اور اسی لیے میں ٹیوشن پڑھانے جاتا بھی نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کے گھر میں جو پڑھانے کے لیے آپ اس کو کم سے کم دیتے ہیں. کچھ کمینے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں, استغفر اللہ, ان کے لیے پلیٹ الگ رکھتے ہیں جناب جی کے لیے, گلاس الگ رکھتے ہیں. ذلیل ہو گئے ہم. خدا کے اور خدا کے رسول کے مہمانوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا ہے. ایسا ہے ہماری سوسائٹی کی حقیقت ہے. برباد ہو گئے. اب ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی امریکہ اور روس کی ضرورت ہے. ہم نے خود اپنی تباہی کا سودا کر لیا ہے اور سامان مہیا کر لیا ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں, میں کیا آپ سے زیادہ بات کہوں. یہی کیا کم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جا رہا ہوں وترکت فیکم ثقلین, 2 چیزیں بھاری بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. وسنت رسولی وسنتی وقال فی روایت وعطرتی, میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہوگا؟ فَإِنِ اسْتَمْسَكْتُمْ بِهِمَا فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا, اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا. اس لیے آپ قرآن کو طاقوں میں نہ سجا کے رکھیں, ایصال ثواب کے لیے مت نکالیں. کوئی مر جائے تو صرف اس کو ہاتھ نہ لگائیں, اور آپ پڑھیں گے تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ تو پڑھتے ہی نہیں ٹھیک سے, کیا فائدہ پہنچے گا میت کو؟ تو کم از کم اتنا تو پڑھنا سیکھ جائیں کہ میت کو کم از کم ایصال ثواب ہی کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں تو ایصال ثواب تو ٹھیک سے کر سکیں, وہ تو کم سے کم ٹھیک سے ہو جائے. وہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک سے. جب قرآن ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں پائیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ یہی ہوگا نا کہ ربا قارئ والقرآن یلعنہ, کتنے ایسے قاری ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے. یہ شعور پیدا کیجیے, زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کیجیے قرآن کی تعلیم پر. اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کے بعد تعلیم قرآن ہے. سب سے بہترین مصرف. اگر آپ کو خرچ کرنا ہے
تو قرآن کی تعلیم پر خرچ کیجئے. جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ان کی عزت کیجئے, ان کی اہمیت کو سمجھیے, ان کو اپنی طرح سمجھیے, ان کے لیے الگ پلیٹ اور الگ گلاس مت نکالیے, ان کے دلوں کو مت توڑیے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے الگ گلاس رکھا گیا, پتہ سب ہوتا ہے, صرف یہ سوچ کر سہ لیتے ہیں کہ اگر غریب علماء صبر نہ کریں گے تو اس دین کا کیا ہوگا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ دین غریبوں سے نکلا غریبوں میں سمٹ جائے گا. اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا میں نے جہنم میں بھی جھانک کے دیکھا, جنت میں بھی جھانک کے دیکھا, جنت میں اکثر مجھے غریب ملے, جہنم میں اکثر مجھے امیر ملے. اور آپ دعا بھی کرتے تھے نماز کے بعد, اللہم احیینی مع المساکین وامیتنی مع المساکین واحشرنی مع المساکین. اے اللہ غریبوں کے ساتھ زندہ رکھ, غریبوں کے ساتھ موت دے, غریبوں کے ساتھ حشر میں اٹھا. یہ دوستو مطمئن رہیں اور قرآن کی تعلیم پر توجہ دیں, سب سے بہترین مصرف ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.